وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الذین ذھب عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ناظرین سلام علیکم۔ دینی احکام میں آپ سبھی کا استقبال ہے، جس میں ہم آپ کی خدمت میں سوال و جواب کی صورت میں احکام شرعیہ بیان کرتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سلسلے میں ہماری گفتگو غسل کے احکام کے بارے میں ہو رہی تھی، اور ہم نے آپ کی خدمت میں یہاں تک عرض کر دیا تھا کہ اگر کسی شخص نے غسل جنابت کیا ہو تو اس شخص کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نماز ادا کرنے کے لیے وضو بھی کرے، اور واجب غسلوں کے علاوہ ایسے کچھ مستحب غسل بھی ہیں جن کے بعد نماز ادا کرنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن ضروری ہے احتیاط کی بنا پر مستحب غسل کے بعد نماز کے لیے وضو بھی کر لیں۔ تو ہم آج آپ کی خدمت میں اس سلسلے کے بعد انشاءاللہ غسل مس میت کے سلسلے میں بات کریں گے، اور اپنی گفتگو کو کل کی گفتگو سے مربوط کرتے ہوئے ہم آج کا اپنا سوال پیش کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال یہ ہے، اگر کوئی شخص مردہ انسان کے بدن کو چھو لے تو کیا اس پر غسل مس میت کرنا واجب ہو جاتا ہے؟ جی، آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مردہ انسان کے جسم کو چھو لے تو کیا اس پر غسل مس میت کرنا واجب ہو جاتا ہے؟ آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے، اگر کوئی شخص ایسے مردہ انسان کے بدن کو چھو لے جو ٹھنڈا ہو چکا ہے اور جسے ابھی غسل بھی نہ دیا گیا ہو، اپنے بدن کے کسی حصے کو اس کے بدن سے مس کرے تو ایسے شخص پر غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے، چاہے اس نے اس مردے کے جسم کو نیند کی حالت میں چھو لیا ہو، یا جاگنے والی صورت میں چھو لیا ہو، یا اس نے ارادتاً ایسا کیا ہو، یعنی اس کا ارادہ ہو کہ وہ میت کو چھوئے، یا اس نے بغیر ارادہ ایسے مردہ بدن کو چھو لیا ہو جو انسان مر گیا ہو، تو ایسے شخص کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ وہ غسل مس میت کرے۔ بلکہ یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایسے مردہ انسان کے ناخون یا ہڈی وغیرہ سے بھی انسان کا بدن چھو جائے تب بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل مس میت انجام دے۔ دوسرا سوال ہمارا آپ کی خدمت میں یہ ہے، کیا اس انسان کے بدن کو چھونے سے کہ جس کا جسم ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا ہے غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے؟ جی، آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا اس مردہ انسان کے چھونے سے جس کا بدن ابھی پورا ٹھنڈا نہیں ہوا ہے غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے؟ آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے، اس مردہ انسان کے بدن کو چھونے سے جس کا جسم ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا ہے غسل مس میت واجب نہیں ہوتا، چاہے اس کا وہ حصہ جو چھوا گیا ہے وہ ٹھنڈا ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، تب بھی غسل مس میت واجب نہیں ہوتا۔ تیسرا سوال ہمارا آپ کی خدمت میں یہ ہے، اگر کسی عورت کے یہاں مردہ بچہ پیدا ہوا ہو تو کیا اس عورت پر غسل مس میت کرنا واجب ہے؟ جی، آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے یہاں مردہ بچہ پیدا ہوا ہو تو کیا اس عورت پر غسل مس میت انجام دینا واجب ہے؟ آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے، مردہ بچے کے بدن کو چھونا یا ایسے بچے کے بدن کو چھونا جو ساقط ہو گیا ہو
اور روح اس میں داخل ہو گئی ہو تو اس کے بدن کو چھونے سے غسل مسیح میت واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسی عورت جس نے مردہ بچے کو جنم دیا ہے، اگر اس کے بدن کے ظاہری حصے سے مردہ بچے کا بدن جو ٹھنڈا ہو چکا ہے مس ہو جائے تو اس عورت پر بھی غسل مسیح میت انجام دینا واجب ہے۔ اور احتیاط واجب کی بنیاد پر اگر ماں کا ظاہری حصہ اس بچے کے بدن سے جو مردہ پیدا ہوا ہے مس بھی نہ ہوا ہو، تب بھی اس ماں پر جس نے مردہ بچے کو جنم دیا ہے غسل مسیح میت انجام دینا واجب ہے۔ چوتھا سوال ہمارا آپ کی خدمت میں یہ ہے، اگر کوئی بچہ ماں کے مرنے اور اس کے بدن کے ٹھنڈا ہونے کے بعد پیدا ہو تو کیا اس بچے پر غسل مسیح میت کرنا واجب ہے؟ جی، آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ ماں کے مرنے کے بعد اور اس کے بدن کے ٹھنڈا ہونے کے بعد پیدا ہوا ہو تو کیا اس پر غسل مسیح میت کرنا واجب ہے؟ آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے۔ اگر کوئی بچہ ماں کے مرنے کے بعد اور بدن کے ٹھنڈا ہونے کے بعد پیدا ہوا ہو اور ماں کا ظاہری حصہ بچے کے بدن کو مس کر جائے تو ایسے بچے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالغ ہونے کے بعد غسل مسیح میت بجا لائے۔ لیکن اگر اس کا ظاہری حصہ یعنی مردہ ماں کا ظاہری حصہ بچے کے بدن کو مس بھی نہ ہوا ہو تب بھی اس پر بالغ ہونے کے بعد احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ وہ غسل مسیح میت بجا لائے۔ یہاں پر ضروری ہے کہ ہم وضاحت کریں کہ لازماً اس بچے کو تو یاد نہیں ہوگا کہ اس پر غسل مسیح میت واجب ہے، تو ایسے افراد کے لیے ضروری ہے جو اس بچے کے وارث ہوں کہ بالغ ہونے کے بعد اس بچے کو یاد دلایا جائے۔ پانچواں سوال ہمارا آپ کی خدمت میں یہ ہے، غسل مسیح میت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جی، آپ کا سوال یہ ہے کہ غسل مسیح میت کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے، غسل مسیح میت کرنے کا وہی طریقہ ہے جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے، یعنی غسل مسیح میت کی نیت ہوگی یا انسان اس غسل کو ترتیبی طریقے سے بجا لائے گا یا ارتماسی طریقے سے بجا لائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص غسل مسیح میت کے بعد نماز پڑھنا چاہتا ہے تو احتیاط مستحب کی بنا پر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے غسل مسیح میت کے بعد وضو بھی کرے۔ چھٹا سوال ہمارا آپ کی خدمت میں یہ ہے، کیا وہ شخص جس نے غسل مسیح میت انجام نہ دیا ہو مسجد میں ٹھہر سکتا ہے؟ جی، آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا وہ شخص جس نے غسل مسیح میت نہ کیا ہو وہ مسجد میں ٹھہر سکتا ہے؟ آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے، وہ شخص جس نے غسل مسیح میت انجام نہ دیا ہو اس کے لیے مسجد میں ٹھہرنا یا بیوی سے جمع کرنا یا دوسری وہ قرآن مجید کی آیات پڑھنا جس میں سجدہ واجب ہے منع نہیں ہے۔ البتہ نماز یا اس جیسی دوسری عبادات کو انجام دینے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل مسیح میت انجام دے اور پھر ان تمام عبادات کو بجا لائے۔ تو ناظرین، آج دینی احکام میں بس اتنا ہی۔ اب ہم چاہیں گے آپ سے اجازت، لیکن ایک حدیث معصوم کے بعد۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں کوئی تحفہ دے تو تم اس سے بہتر اسے واپس کرو، اور اگر کوئی نعمت مل جائے تو اس کا بدلہ اس سے بہتر دو۔ اس کے بعد بھی یاد رکھو، فضیلت اسی شخص کے لیے ہے جس نے کار خیر کو پہلے انجام دیا ہے۔ خدا حافظ۔